الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے درس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت اہم صفت کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں، جس صفت کے بارے میں کئی مسلمانوں کے پاس گمراہی پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جہاں ہم ایمان رکھتے ہیں، وہیں آج جس تعلق سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارا ایمان درست ہو، صحیح ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت کیا ہے؟ صفت العلو کہا جاتا ہے، بلندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سے اوپر ہے۔ اس صفت کا قرآن و حدیث میں کئی جگہ، کئی مقامات میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا، اے نبی آپ کہیے، اے نبی آپ اپنے بلند پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بلند۔ اے نبی آپ اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ آیت الکرسی کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 60 پر 2 میں ارشاد فرمایا، العلی الکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنین کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ فتعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے بارہا ہم جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، و تعالی کا یہی مطلب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سب جانتے ہیں، اسی کا تو ہم سجدے کی حالت میں اقرار کرتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں ایک بندہ اپنی پوری تواضع کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، جھک کر پوری انکساری، پوری تواضع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے پروردگار کے بلندی کا اقرار کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا بلند و بالا پروردگار پاک ہے، ہر قسم کی عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تو سجدے کی حالت میں ہم جھک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی کا اقرار کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اس صفت کے بارے میں کئی آیتیں، کئی احادیث موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات، آسمانوں سے لے کر زمین میں رہنے والے ہر قسم کی مخلوقات، تمام مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ اسی کے ضمن میں ہمارا یہ بھی ایمان ہو، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر، اور بالخصوص اگر کہا جائے ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہی سمجھے کہ سب سے بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے اوپر آخری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے اوپر ہے۔ تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، تو ہمارا یہی جواب ہونا چاہیے کہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تقریباً 7 آیتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔
تو 7 مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا. اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے. بالکل اس کے برخلاف ایک عقیدہ مسلمانوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے. اکثر مسلمان اس کی زد میں آ چکے ہیں. یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں، قرآن و حدیث کا عقیدہ نہیں. اس عقیدے کو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، نہ ہی یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. وہ عقیدہ کیا ہے؟ اکثر مسلمانوں سے سادہ لو کسی مسلم سے آپ پوچھ لیں کہ اللہ کہاں ہے، تو بندہ دھڑیلے سے کہہ دے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ کیا صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا؟ ہرگز نہیں. اس عقیدے کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ عقیدہ تو ہندوؤں کے پاس تھا، یہ عقیدہ تو غیر مسلموں کے پاس تھا. تو بعض لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان اس عقیدے کو پروموٹ کیا، اس عقیدے کو پھیلانے کی پوری کوشش کی، اور اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، آیات کا غلط مطلب بیان کرنا، آیات کی غلط تفسیر بیان کرنا. تو اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب اس عقیدے کے برخلاف قرآن و حدیث کا عقیدہ جو ہم نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. 7 آیتوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اب عرش کہاں پر ہے؟ عرش تھوڑی زمین پر ہے، عرش تھوڑی ہر جگہ پر ہے. عرش تو 7 آسمان کے اوپر ایک مخلوق ہے. تو اللہ نے جب کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو پتہ چلا کہ اللہ عرش کے اوپر بلند ہے، نہ کہ ہر جگہ. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، ہم سب نیچے ہیں. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے. اس بات کی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اچھی باتیں، اچھے کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اوپر چڑھ کے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب یہ کلمے، اچھی باتیں اوپر چڑھ کے جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انی متوفیک ورافعک الی، میں آپ کو پوری طرح اٹھا لوں گا، ورافعک الی، اور میں آپ کو اپنی طرف بلند کروں گا، اپنی طرف اوپر اٹھا لوں گا. تو رافعک الی اس کا مطلب یہی ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو اوپر اٹھا لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات لیلۃ القدر کو اتارا. تو اتارا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نیچے اتارا. تو قرآن کو نیچے اتارا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ اوپر ہے. اچھے کلمے اوپر اللہ کی جانب چڑھ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اوپر ہے. تو اس قسم کی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے اور اس کی تمام مخلوقات نیچے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے. جیسے کہ بلند و بالا ہے، اس صفت کے تعلق سے چند آیتیں آپ کے سامنے پہلے ہی ذکر کر دی گئیں. اور اسی طرح احادیث میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ 7 آسمان پار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، آسمانوں کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے تو آسمانوں کے اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں بھی ملاقات ہو جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے اللہ کے رسول 7 آسمان اوپر گئے، 7 آسمان کے اوپر جا کر اللہ سے گفتگو کی تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں نیچے دنیاوی آسمان کی طرف، پہلی آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نیچے اتر کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے مانگنے والا، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کون ہے پوچھنے والا، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کون ہے استغفار توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نیچے اتر کر آتا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر رہتا ہے، لیکن اس وقت اللہ نیچے اتر کر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر اس کی بے شمار بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ کے رسول نے جنوں کے تعلق سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو احکام کا، کئی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ مقرب فرشتے نیچے جا کر ساتویں آسمان میں دوسرے فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ گفتگو سننے کے لیے جن اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، ساتویں آسمان میں چڑھ کر جا کے فرشتوں کی بات چیت کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، فرشتے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، پھر مقرب فرشتے ساتویں آسمان کے فرشتوں سے بات کرتے ہیں، تو اس بات چیت کو سننے کے لیے یہ جن ساتوں آسمان اوپر سفر طے کر کے جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ اوپر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ میری باندی ہے، یہ میری لونڈی ہے، اگر یہ مومن ہو، مومنہ ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت ہو، تو میں اسے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اللہ کے لیے اسے رہا کرنے کے لیے تیار ہوں، آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں غلامی سے۔ اللہ کے رسول نے ٹیسٹ کرنے کے لیے چند سوالات پوچھا، کیا تم اس بات پر ایمان رکھتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں؟ اس صحابیہ نے کہا ہاں، آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس صحابیہ نے، اس خاتون نے اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس عورت کو تم آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان رکھنے والی عورت ہے۔ دیکھیے بالکل سیدھا سوال۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس صحابیہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ تو جس مسئلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے اور اس کا جواب کیا ہے، بالکل سیدھا اس پر فٹ ہونے والی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا اللہ کہاں؟ صحابیہ نے جواب دیا ساتوں آسمان کے اوپر۔ تو اس سے واضح دلیل کیا چاہیے؟ تو اتنی واضح دلیل بخاری شریف میں موجود ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ عقیدہ پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تو پوچھا، صحابیہ نے تو جواب دیا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، ہمارا کیوں ویسا جواب نہیں؟ صحابہ والا جواب ہم کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جواب غلط ہوتا، ساتوں آسمان کے اوپر ہے یہ کہنا غلط، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہتے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کہتے کہ اس طرح مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو اللہ کے رسول کے عقیدے کو دیکھیے، صحابہ اکرام کے عقیدے کو دیکھیے، قرآن و حدیث کے عقیدے کو دیکھیے۔ قرآن و حدیث میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ تو یہ جو عقیدہ پھیلا ہوا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ نہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ عقیدہ بالکل قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ اور اس عقیدے کے اندر کتنا خطرناک بگاڑ ہے وہ آپ ذرا دیکھیے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے ابو العباس رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، اس عقیدے کو وحدت الوجود کہتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ، اور اسی سے ملا جلا لفظ ہے حلول و اتحاد کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ ابو العباس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ یہودیوں کے عقیدے سے بھی زیادہ، نصارہ کے عقیدے سے بھی زیادہ، ہندوؤں کے عقیدے سے بھی زیادہ بہت خطرناک عقیدہ ہے۔
کیوں اس طرح کہا انہوں نے؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عزیر نبی کو انہوں نے شریک کیا یہودیوں نے۔ نصارہ نے قدم آگے بڑھ کے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا۔ 3 خدا ہیں ان کے نظر میں، 3 معبود ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کر ہندوستان کے عام لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں معبود ہیں، لاکھوں خداؤں کی وہ عبادت کرتے ہیں، لاکھوں معبودوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ابو العباس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان تمام عقیدوں سے بھی زیادہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ہر جگہ اللہ، یہ عقیدہ ان تمام عقیدوں سے بھی برا ہے، بہت خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ اس کے 2 اسباب اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کنیسہ میں بھی ہے، چرچ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہر مندر میں، مندر کے ہر بت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب تو یہی نہ ہوگا کہ مسجد میں بھی اللہ، کنیسہ میں بھی اللہ، مندر میں بھی اللہ، مندر کے بت کے اندر بھی اللہ، گھر میں بھی اللہ، باہر بھی اللہ، بازار میں بھی اللہ، تو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس عقیدے کا یہ نتیجہ ہوگا، یہ رزلٹ نکلے گا کہ کہیں بھی شرک نہیں ہو رہا ہے، شرک کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ اب اللہ کی عبادت کرو، وہ بھی اللہ کی عبادت، اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی اللہ ہے۔ جو لوگ مندر میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں انڈائریکٹلی، کیونکہ ان بتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح اگر کہا جائے تو کہاں پر شرک رہا؟ کیوں انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے؟ کیوں انبیاء کرام کا مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا؟ کیوں جنگیں ہوئیں؟ کیوں کئی مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دیں توحید کے لیے؟ ہر جگہ اللہ ہے تو کسی کی بھی عبادت ہو جائے، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے، جو لوگ اس عقیدے کو پروموٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی سمجھنا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے یہ عقیدہ بیان کرنے والے ایک بہت بڑے عالم حدیث پڑھاتے ہیں مدرسے میں، بہت بڑے مدرسے میں حدیث پڑھاتے ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں، محدث ہیں۔ ان سے ایک نوجوان نے پوچھا، آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو کیا مندر کے بتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ تو اس محدث نے، اس شیخ الحدیث نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح مت سوچو، اس طرح سوچنا غلط ہے، ہر جگہ اللہ اس طرح کہو، لیکن بتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس طرح مت کہو۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے بچنے کی، بلکہ بالکل واضح انداز میں کہا کہ ہاں، مندر کے بتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو نعوذ باللہ، اتنا خطرناک عقیدہ کہ جس میں شرک ہی دنیا سے ناپید ہو جاتا ہے، توحید کی بنیادیں ساری ہل جاتی ہیں، ایسا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اسی عقیدے کے بیان کرنے والے ایک دوسرے آدمی نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اور کوئی کنیسہ میں، چرچ میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ مسجد میں عبادت کرنے والا بندہ ڈائریکٹلی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چرچ میں بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والا انڈائریکٹلی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دونوں برابر ہیں۔ اور آگے وہ بڑھ کر کہتا ہے کہ عبادت کرنے والا بھی ایک، جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ بھی ایک، عابد بھی ایک، معبود بھی ایک، خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک، سب برابر ہیں۔ اللہ، بندے، مسجد میں عبادت کرنے والا، کنیسہ میں عبادت کرنے والا، سب برابر۔ کیوں اس طرح اس نے کہا؟ کیونکہ اگر ہر جگہ اللہ ہو تو میرے اندر بھی اللہ ہے، تو میں بھی اللہ بن جاؤں گا، آپ کے اندر بھی اللہ ہے، آپ بھی اللہ بن جائیں گے، اس کمرے میں بھی اللہ ہے، یہ کمرہ بھی اللہ ہے، سیل فون کے اندر بھی اللہ ہے، وہ سیل فون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہر چیز میں اللہ ہے، تو ہر چیز اللہ بن جائے گی۔ اللہ اور
عابد اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں باقی رہ جائے گا اس عقیدے کی وجہ سے۔ اسی نتیجے تک وہ لوگ پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسجد میں بھی اللہ، زنا کے اڈوں میں بھی اللہ، نعوذ باللہ، پاک جگہوں میں بھی اللہ، ناپاک جگہوں میں بھی، بیت الخلاء میں بھی اللہ، کوڑا کرکٹ ڈالنے والی جگہ میں بھی اللہ، نعوذ باللہ، کیچڑ میں بھی اللہ، ہر جگہ اللہ کا مطلب یہی تو ہوگا کہ پاک جگہوں میں، ناپاک جگہوں میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ کتنا گھٹیا اور کتنا خطرناک عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی گھٹیا باتوں سے بالکل بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام کا ان تمام باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اسی نتیجے تک خود یہ عقیدہ بیان کرنے والے پہنچتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ اللہ ہے۔ اسی نتیجے تک وہ لوگ پہنچتے ہیں۔ اسی لیے اس عقیدے کے ماننے والے ایک آدمی نے کہا، خنزیر مرا پڑا ہے، سور کو، خنزیر کو مرا پڑا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ مات الہی، میرا معبود مر گیا۔ نعوذ باللہ، یہ کسی مسلمان کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اس طرح کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ خنزیر مرا پڑا ہوا ہے، جانور، اس کو دکھا کر اس نے کہا کہ مات الہی، میرا معبود مر گیا۔ اسی طرح اسی عقیدے کے بیان کرنے والے ایک آدمی نے کہا ما فی جبتی الا اللہ، میرے اس کپڑے کے اندر، میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ خود کو اللہ کہہ رہا ہے، ہر جگہ اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر بھی اللہ ہے تو خود میں بھی اللہ بن گیا۔ اسی لیے اس عقیدے کو وہ لوگ حلول و اتحاد کا عقیدہ کہتے ہیں، اللہ میرے اندر اتر جاتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر بھی اللہ اتر گیا، میں بھی اللہ بن گیا۔ اسی لیے جو مشہور کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال، اس کتاب کے لکھنے والے امام نے بھی، عالم دین نے بھی، زکریا کاندلوی، انہوں نے بھی کہا اپنی کتاب کے اندر، فضائل اعمال کتاب کے اندر یا فضائل صدقات کے اندر کہا کہ میں تجھ میں ہوں تو مجھ میں ہے۔ واضح الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ میں تجھ میں ہوں تو مجھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر ہے۔ کس نے کہا؟ اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ واضح دلائل کی آپ اتباع کریں، مشتبہ الفاظ کی، مشتبہ دلیلوں کی اتباع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت میں کہتا ہے کہ قرآن کی چند آیتیں یا بہت ساری آیتیں بالکل واضح ہیں، بالکل واضح، اور چند آیتیں مشتبہ ہیں، اس کے ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم واضح آیتوں کی پیروی کریں اور مشتبہ آیتوں کو، متشابہات آیتوں کو، ان واضح آیتوں کی بنیاد پر، محکم آیتوں کی بنیاد پر ان آیتوں پر ایمان لائیں۔ لیکن متشابہ آیتوں کو بنیاد بنا کر واضح آیتوں کو چھوڑ دینا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جن کے دلوں میں کجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں کہتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، کجی ہے، وہ لوگ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور واضح آیتوں کو، واضح دلیلوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ غلط عقیدہ بیان کرنے والے الرحمن علی العرش استوى اس آیت کو نہیں لیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے کہا میں نے قرآن کو نیچے اتارا، مطلب یہ ہو کہ اللہ اوپر ہے، اس آیت کو نہیں لیں گے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمات، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف اوپر چڑھ کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اس آیت کو وہ لوگ نہیں لیں گے۔ ولا یؤود حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ بلند ہے، اس آیت کو وہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابیہ سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس صحابیہ نے جواب دیا کہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اس حدیث کو نہیں لیں گے۔ اس طرح واضح آیتوں کو، واضح حدیثوں کو نہ لیتے ہوئے مشتبہ آیتوں کو لے کر دلیل پکڑیں گے اور یہ غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس قسم کے مشتبہ آیتوں میں سے ایک آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں کہا ما من
من نجوا ثلاثۃ الا هو ثالثهم، 3 لوگوں کا ایک گروہ ہو وہاں چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا، 4 لوگ کہیں ہوں گے تو 5واں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف یہاں پر تنہا ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اللہ جہاں بھی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اس قسم کی آیتوں کو لے کر وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک شخص اپنے والد سے بات کرتا ہے، فون پر گفتگو ہوتی ہے، سمجھیے کہ بیٹا کہیں باہر ودیش میں ہے، باپ ہندوستان میں ہے، بیٹا کام کرنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، دونوں کی گفتگو ہوئی، بیٹا کسی معاملے میں پریشان ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ میں پریشان ہوں، تو والد صاحب کہنے لگتے ہیں کہ فکر نہ کرو بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو فکر نہ کرو بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ والد بھی وہیں اسی کے ساتھ ہے، بیٹے کے ساتھ ہے، ہندوستان میں نہیں ہے؟ نہیں، بیٹے کی فکر دیکھ کر والد نے جب کہا کہ فکر نہ کرو بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد ہندوستان میں ہے لیکن والد کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بتاؤ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ تو کس جگہ پر یہ بات بتائی گئی اسی اعتبار سے سمجھنا ہے۔ اگر بیٹے نے باپ سے پوچھا والد صاحب آج کل آپ کہاں پر ہیں، والد صاحب اس وقت اگر جواب دیں گے کہ میں ہندوستان ہی میں ہوں، تو ہاں یہی جو ہے ان کے ٹھکانے کی خبر دے رہا ہے، وہ کہاں پر ہیں اس کی خبر اس دوسرے مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ پہلی مثال میں وہ کہاں پر ہیں اپنی اس جگہ کی وہ خبر نہیں دے رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو بتا دینا، میں مدد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس قسم کی آیتوں کو لے کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے اس بات کی دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین کہا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو اس کا مطلب کئی علماء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یا یہ کہ ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جیسی آیت ہے ویسے ہی ہم مان لیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 3 لوگوں کی ایک جماعت ہو اللہ چوتھا ہے، 4 لوگوں کی ایک جماعت ہو اللہ وہاں پر 5واں ہے۔ ان اللہ معکم وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن میں جیسے کہا گیا ویسے ہی ہم مان لیں گے، لیکن جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو اس سوال کا جواب ہم کیا نہیں کریں گے، ان آیتوں کی روشنی میں نہیں دیں گے، بلکہ ہم واضح آیتوں کی روشنی میں دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے سوال پوچھا، اس صحابیہ نے جواب دیا، اسی طرح ہمارا رویہ ہوگا جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، وہاں بھی ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے رہے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، جس طرح ہم نے اللہ کی صفتوں کے تعلق سے پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کے باوجود 3 لوگوں کی یہ گروہ ہو، 3 لوگوں کا ایک گروہ ہو، تو وہاں چوتھا اللہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں چوتھا اللہ ہے، لیکن کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جب ہم سے پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے، ہمارا یہی جواب ہونا چاہیے کہ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے۔ یہی قرآن و حدیث کی واضح دلیلوں سے پتہ چلتا ہے، یہی سوال اللہ کے رسول نے کیا تھا، اور اسی کا جواب اس صحابیہ نے واضح طور پر کہا کہ ساتوں آسمان کے اوپر۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے کی بنیاد رکھیں گے، اور یہ جو غلط عقیدہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے، اس عقیدے کے اندر کس قسم کا بگاڑ ہے، خطرناک عقیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر بات پر ایمان رکھنے والا صحیح مومن ہم تمام کو بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔